تصور کیا جائے کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور ایک سنسان سڑک پر ایک گاڑی تیز رفتاری سے گزرتی ہے۔ اور وہ یقیناً لال بتی کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا آگے نکل جاتی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ارد گرد کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی سائرن کی آواز نہیں ہے، تو گاڑی چلانے والے فرد کے ذہن میں فوراً ایک سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو بچ نکلا۔ یعنی اسے لگتا ہے کہ اس کے اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی سزا نہیں ملی۔ جی ہاں، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ سگنل پر نصب ایک خاموش کیمرے نے تصویر لے لیے۔ ایک خودکار نظام میں وہ عمل درج ہو چکا ہے اور ایک ٹائمر آن ہو گیا ہے، چالان کٹ چکا ہے، جو شاید چند دنوں میں اس شخص کے گھر پہنچنے والا ہے۔ مطلب عمل ہو چکا اور نتیجہ بھی طے پا گیا ہے؟ بالکل، نتیجہ طے پا گیا ہے، لیکن اس عمل اور نتیجے کے درمیان جو درمیانی وقت ہے نا، وہ وقت اس شخص کو ایک جھوٹے تحفظ کا احساس دلا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بچ گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور روزمرہ کی صورتحال ہے جو دراصل انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے۔ دیکھیں، انسانی ذہن اس بات کو سمجھنے میں اکثر ناکام رہتا ہے کہ نتیجے میں تاخیر کا مطلب نتیجے کا منسوخ ہونا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، وہ تاخیر کو منسوخی سمجھ لیتا ہے۔ جی، جب کسی عمل کا فوری رد عمل سامنے نہیں آتا نا، تو ذہن خود بخود یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی رد عمل ہے ہی نہیں، کائنات کا کوئی اصول یہاں لاگو ہی نہیں ہوا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارا آج کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز تصور ہے جسے سزا میں تاخیر کا الہی فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا موضوع ہے۔ جی، اور اس پیچیدہ انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے آج جو ماخذ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہ محض کسی ایک قدیم متن کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اس وسیع تر نظام کی کھوج ہے جس میں انسان روزانہ جیتا ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان اس نظام پر رد عمل کیسے دیتا ہے۔ تو ہمارا آج کا مشن اسی نفسیاتی گہرائی میں اترنا ہے کہ جب غلطیوں کی سزا فوراً نہیں ملتی تو انسانی ذہن کیسے اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس جائزے کا آغاز اگر آیت کے بالکل ابتدائی الفاظ سے کیا جائے تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ الفاظ ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، یعنی اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک کے لیے مؤخر کر دیں۔ ایک گنی ہوئی مدت تک کے لیے؟ جی، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس متن نے تاخیر کو ایک واضح شکل دے دی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عذاب ٹال دیا گیا ہے، بلکہ لفظ مؤخر استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بس اس کا وقت آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ تاخیر لامحدود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے امتن معدودتن یعنی ایک گنی ہوئی مدت کے الفاظ آئے ہیں۔ گنی ہوئی مدت، یہ الفاظ واقعی اپنے اندر ایک عجیب سی ہیبت رکھتے ہیں۔ مطلب اس کا تو سیدھا سا یہی مطلب ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جی، الٹی گنتی؟ جیسے وہ سینڈ گلاس میں ریت گرنا شروع ہو گئی ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کائنات کا نظام کسی عام بے ترتیب انداز میں نہیں چل رہا۔ گنی ہوئی مدت کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا تعین پہلے سے موجود ہے اور وہ کسی خاتے میں لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر انسان بے فکر کیوں ہو جاتا ہے؟ اصل میں چونکہ وہ ٹائمر انسانی آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے نا، تو انسان ایک نفسیاتی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے جسے ہم معمول کی سوچ کا رجحان یا نارمل سی بائس کہہ سکتے ہیں۔ نارمل سی بائس، اس کو تھوڑا مزید واضح کریں گی؟ جی ضرور۔ دیکھیں، جب کوئی خطرہ فوری طور پر سر پر کھڑا نظر نہ آئے تو انسانی ذہن اپنی توانائی بچانے اور تناؤ سے بچنے کے لیے اس خطرے کو غیر حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ ذہن خود کو تسلی دیتا ہے کہ چونکہ کل کچھ برا نہیں ہوا تھا اس لیے آج بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس معمول کی سوچ کے رجحان کو روزمرہ کے مالی معاملات پر لاگو کر کے دیکھا جائے۔ مالی معاملات میں تو یہ بہت عام ہے۔ بالکل، کریڈٹ کارڈ کا استعمال اس کی سب سے بڑی مثال ہے نا۔ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ سے کوئی مہنگی چیز خریدتا ہے تو اسے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جی، کیونکہ بظاہر جیب سے تو کچھ جا نہیں رہا ہوتا۔ بالکل،
जेब से कोई नकदी रकम नहीं जाती, बटुए का वजन कम नहीं होता। उस लम्हे के लिए खरीदारी का अमल तो मुकम्मल हो गया और चीज़ भी मिल गई, लेकिन उसका नतीजा यानी बिल की अदायगी वो मौखर हो गई। यानी वो एक गुनी हुई मुद्दत के लिए आगे चली गई। जी, और दिमाग को उस वक्त दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि दर्द मुस्तकबिल में कहीं पोशीदा है, और वो फर्द उस ताखीर को अपनी वक्ती कामयाबी समझकर बस खुश होता रहता है। ये मालियाती मिसाल बिल्कुल दुरुस्त सिमत की तरफ इशारा कर रही है। क्रेडिट कार्ड हो या कोई और ऐसा अमल जहां अदायगी बाद में करनी हो, इंसान उस मोहलत को अपनी अक्लमंदी और कामयाबी से जोड़ने लगता है। मतलब वो समझता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। बिल्कुल, और यही चीज़ मतन के अगले हिस्से में एक बहुत ही गहरी नफसियाती उलझन की सूरत में सामने आती है। जब मोहलत दी जाती है और वो गिनी हुई मुद्दत गुजर रही होती है, तो इंसान शुक्रगुजार होने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अपनाता है। तो इस दरमियानी वक्त में इंसान के जहन में क्या चल रहा होता है? मतलब जब उसे ढील मिल रही होती है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है? आयत का अगला हिस्सा इस रद्द-ए-अमल को एक ही जुमले में कैद कर लेता है। अल्फाज हैं लयक़ूलुन्ना मा यख़बुसुहु, यानी वो जरूर कहेंगे कि उसे किस चीज ने रोक रखा है। वो जरूर कहेंगे कि उसे किस चीज ने रोक रखा है। वाह! इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि इंसान क्यों ताखीर को अपनी सच्चाई की दलील समझ लेता है। मंतुकी तौर पर सोचा जाए तो मोहलत मिलने पर इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि शायद ये मेरे लिए इस्लाह का मौका है। हाँ, उसे तो मोहतात हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन तारीख और इंसानी नफ्सियात हमें बताती है कि जब किसी जालिम या गलती करने वाले को फौरी सज़ा नहीं मिलती ना, तो वो उस खामोशी को अपने हक बजानिब होने का सबूत बना लेता है। वो समझता है कि वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। जी, वो सोचता है कि अगर मैं गलत होता तो कायनात का निज़ाम मुझ पर फौरन टूट क्यों ना पड़ा। ये एक बहुत आम इंसानी रवैया है। मैं यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविया लाना चाहूँगा। क्या इस जुमले को कि उसे किस चीज़ ने रोक रखा है महज इंसान के गुरूर और तकब्बुर के खाने में डाल देना दुरुस्त होगा? आपका क्या मतलब है? मतलब क्योंकि जब कोई शख्स मुसलसल गलत कर रहा हो और उसे मालूम हो कि उसके नताइज भयानक हो सकते हैं, लेकिन वो नताइज सामने ना आ रहे हों, तो क्या ये खामोशी उसे अंदर ही अंदर डराती नहीं है? ये तो है। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये बज़ाहिर नजर आने वाला तकब्बुर और ये बुलंद बांग सवाल दरअसल उसके अंदर छुपे हुए किसी गहरे खौफ या बेचैनी का मिला जुला इज़हार हो? ये एक बहुत ही जबरदस्त पहलू है। यानी वो इस गैर यकीनी सूरत हाल से इतना घबरा चुका हो कि वो आज चीख चीख कर इस अजाब या सज़ा को बुला रहा हो, ताकि कम से कम वो इस इंतज़ार की अजियत से तो बाहर निकल सके। ये वाकई बहुत गहरा नफ्सियाती नुक्ता है, जिसे हम इल्म नफ्सियात में डिफेंसिव मैकेनिज्म कहते हैं, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन। देखें, जब इंसान अंदर से किसी नामालूम खौफ या जुर्म के एहसास का शिकार होता है ना, जी, एक तरह का अंदरूनी तनाव, बिल्कुल एक जहनी उलझन या कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो रही होती है, तो वो इस अंदरूनी तनाव को छुपाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का लिबादा ओढ़ लेता है। मतलब वो जानबूझकर खुद को मजबूत दिखाता है। जी, वो जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन चूंकि वो इस गलती को तस्लीम नहीं करना चाहता, इसलिए वो उल्टा उस खतरे को ही चैलेंज करने लगता है। वो एक तरह से अपने ही खौफ को बेआवाज करने की कोशिश कर रहा होता है। गोया वो अंधेरे में जोर जोर से सीटियां बजा रहा है ताकि उसे अपनी ही घबराहट महसूस ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही मिसाल है। और जब वो बार बार इस खतरे को चैलेंज करता है और फिर भी कुछ नहीं होता, तो इसका ये दिफाई मैकेनिज्म एक और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसी खतरनाक शक्ल का जिक्र आयत के इसी हिस्से में एक खास लफ्ज़ के जरिए किया गया है। लफ्ज़ है यस्तहज़िऊन, जिसका मतलब है वो मजाक उड़ाते थे। वो मजाक उड़ाते थे, यानी बात तकब्बुर से बढ़कर इस्तेहज़ा तक पहुंच गई। जी, इंसान की ये आदत है कि जिस चीज़ से वो डरता है, लेकिन वो चीज़ फौरन उस पर हमला आवर ना होना, तो वो कुछ अरसे बाद उसका मजाक उड़ाने लगता है। ताखीर पर सवाल उठाना या उसे चैलेंज करना वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तेहज़ा यानी तमस्खर में बदल जाता है। ये मजाक उड़ाने वाली बात ना मुझे माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंसान के इज्तिमाई रवैये की याद दिलाती है। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। मतलब बरसों से साइंसदान कह रहे हैं कि दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। शुरू में तो लोगों ने इसे सुना, थोड़े मोहतात भी हुए,
ہاں، لیکن پھر جب کل دنیا ڈوبتی ہوئی نظر نہ آئی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ ایک لطیفہ بن گیا کہ بھائی کہاں ہے گلوبل وارمنگ، آج تو بہت سردی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جس خطرے کی وارننگ دی جا رہی تھی اسی کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا گیا. یہ ایک بہت ہی برملا مثال دی آپ نے. انسان دراصل اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ کائنات کے بڑے اور پیچیدہ نظام گھنٹوں یا دنوں کے حساب سے نہیں چلتے. ان کا ٹائمر الگ ہوتا ہے. جی، ان کی گنی ہوئی مدت دہائیوں یا صدیوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے. اور جب انسان اس خطرے کو ایک لطیفہ بنا لیتا ہے تو وہ دراصل اپنی سنجیدگی اور خود کو بچانے کی صلاحیت دونوں سے محروم ہو جاتا ہے. وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے. استہزاء کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب انسان نے اس تنبیہ پر غور کرنے کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خیالی دنیا میں مست ہو گیا ہے جہاں اس کے نزدیک کوئی اصول یا کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ موجود نہیں رکھتا. اور یہ خیالی دنیا کتنی ہی دل فریب کیوں نہ ہو، حقیقت کا سامنا تو آخرکار کرنا ہی پڑتا ہے نا. وہ گنی ہوئی مدت، وہ ٹائمر، وہ الٹی گنتی کبھی نہ کبھی تو صفر پر پہنچتی ہے. جی بالکل، صفر پر تو آنا ہی ہے. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں اس حتمی انجام کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ آیت کا جو اختتامی حصہ ہے نا، وہ اس انجام کو کسی بھی ابہام کے بغیر انتہائی فیصلہ کن انداز میں بیان کرتا ہے. الفاظ ہیں اولا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. یہ بہت بھاری الفاظ ہیں. جی، جس کا مفہوم ہے سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی انہیں گھیر لے گی. یہاں دو باتیں انتہائی غور طلب ہیں. جی بتائیے. پہلی بات یہ کہ جب وہ طے شدہ دن یا لمحہ آ جاتا ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اسے پھیرا نہیں جا سکتا. تمام مہلتیں، تمام رعایتیں اسی لمحے ختم ہو جاتی ہیں. یعنی وہ لمحہ جو اتنی دیر سے رکا ہوا تھا، جس کی تاخیر کو انسان نے اس کی عدم موجودگی سمجھ لیا تھا، وہ اچانک اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر جو لفظ استعمال ہوا ہے وحاق بہم، یہ لفظ محض کسی چیز کے واقع ہونے یا کسی آفت کے گرنے کو ظاہر نہیں کرتا ہے نا. نہیں. اس کا مطلب ہے چاروں طرف سے اس طرح گھیر لینا کہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی درز باقی نہ رہے. جی، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ ایک فوجی گھات یا ایمبوش کی طرح ہے. ایمبوش؟ وہ کیسے؟ تصور کیا جائے کہ ایک قلعے کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جنہیں خبردار کیا گیا تھا کہ دشمن قریب ہے، لیکن چونکہ دشمن فوراً قلعے کے دروازوں پر ظاہر نہیں ہوا تو اندر موجود لوگوں نے پہرے داروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ سمجھنے لگے کہ کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. جی، وہ جشن منانے لگے، ہنسنے لگے. لیکن دشمن غائب نہیں ہوا تھا. وہ دراصل خاموشی سے انتہائی منظم انداز میں قلعے کو چاروں طرف سے گھیر رہا تھا. وہ ایک جار بن رہا تھا. یہ تو بہت خوفناک منظر ہے. اور پھر ایک دن اچانک جب گھراؤ مکمل ہو گیا تو حملہ ہو گیا. اب اندر بیٹھے لوگوں کے پاس نہ تو لڑنے کی تیاری ہے اور نہ ہی بھاگنے کا راستہ. حق کا جو لفظ ہے نا، وہ بالکل یہی منظر کشی کرتا ہے. یعنی وہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں. بالکل. کائنات کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام غائب نہیں ہوتا، وہ بس خاموشی سے گھراؤ مکمل کر رہا ہوتا ہے. یہ گھراؤ والی مثال واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. خاموشی سے بنایا جانے والا جال، اور سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کس چیز نے انہیں گھیرا. کسی نامعلوم آفت میں نہیں، آسمان سے گرنے والی کسی نئی بلا نے نہیں، بلکہ ما کانوا بہ یستہزئون. جی بالکل. یعنی عین اسی چیز نے، اسی عذاب نے، اسی نتیجے نے جس کا وہ برسوں سے مذاق اڑاتے آ رہے تھے. قدرت کا انصاف دیکھیں کہ وہ انسان کو کسی اجنبی چیز سے سزا نہیں دیتا، بلکہ انسان کا اپنا ہی مذاق، اس کا اپنا ہی استہزاء ایک مادی شکل اختیار کر کے اس کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے. یہ بات انسانی تاریخ کے ہر عروج و زوال پر صادق آتی ہے. آپ دیکھیں تاریخ کی ان گنت سلطنتیں جنہوں نے معاشی یا سماجی ناانصافی کو اپنا وتیرہ بنایا، انہیں جب زوال کے خطرے سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے تکبر میں اس وارننگ کا مذاق اڑایا. وہ سمجھتے تھے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں.
جی، انہوں نے اپنی طاقت کے زوم میں ان اصولوں کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو معاشروں کو زندہ رکھتے ہیں، اور بالآخر انہی اندرونی کمزوریوں اور اسی ناانصافی نے جس سے وہ ایک معمولی بات سمجھتے تھے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تباہ کر دیا۔ اور تاریخ سے ہٹ کر اگر اسے ایک فرد کی روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو صحت کی مثال بہت واضح ہے۔ ایک شخص ہے جو مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا ہے۔ ہاں، یہ روزمرہ کی بہت عام مثال ہے۔ ڈاکٹر اسے خبردار کرتا ہے کہ بھئی اس کے پھیپھڑے تباہ ہو رہے ہیں، لیکن شروع کے کچھ سال اس شخص کو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا نا۔ وہ ڈاکٹر کی تنبیہ کو، ان میڈیکل رپورٹس کو ایک مذاق میں ٹال دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ہنستا ہے کہ دیکھو میں تو پچھلے 10 سال سے پی رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا یہ رویہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد جب بیماری مکمل طور پر جڑ پکڑ لیتی ہے اور ایک مہلک شکل اختیار کر کے سامنے آتی ہے تو وہ اس شخص کے پورے وجود کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، کوئی راہ فرار نہیں بچتی۔ وہی چیز، وہی سگریٹ جس کے دھوئیں کو وہ ایک تفریح اور مذاق سمجھتا تھا، وہ اس کی موت کا پروانہ بن جاتی ہے۔ یہ واقعی انسانی المیے کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ ہم اعمال اور ان کے نتائج کے درمیان موجود اس درمیانی عرصے کو، اس بفر زون کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ بفر زون دراصل ہے کیا؟ یہ بفر زون یا تاخیر قدرت کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے تاکہ انسان رک کر اپنا جائزہ لے سکے، لیکن انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس مہلت کو اپنے اعمال کی درستگی کی سند سمجھ لیتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے۔ جی، وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ ہر عمل اپنے اندر اپنے نتیجے کا بیج چھپائے ہوئے ہے۔ بیج بونے اور فصل کاٹنے کے درمیان کا وقت فصل کی منسوخی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے پکنے کا وقت ہے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر اسے کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی سوچنے کے کئی نئے زاویے دیے ہیں۔ اس گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سزا میں تاخیر کا الہی فیصلہ دراصل قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ایک مہلت ہے، ایک گنی ہوئی مدت ہے، نہ کہ قانون مکافات عمل کی منسوخی۔ بالکل، وہ محض ایک مہلت ہے۔ ہم نے اس بات کی گہرائی کو سمجھا کہ اس مہلت کے دوران انسانی نفسیات کتنے عجیب و غریب انداز میں کام کرتی ہے۔ معمول کی سوچ کے رجحان کی وجہ سے کیسے وہ تاخیر کو عدم موجودگی سمجھتا ہے، اور پھر اپنے اندرونی خوف یا اپنی ذہنی الجھن کو چھپانے کے لیے کس طرح وہ تکبر اور تمسخر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سارا عمل کتنا خاموش اور اٹل ہوتا ہے۔ ہم نے حق کے تصور پر غور کیا کہ کیسے انسان کی اپنی ہی غلطیاں، جنہیں وہ مذاق سمجھ کر مسترد کر چکا ہوتا ہے، ایک دن خاموشی سے اس کا گھیراؤ مکمل کر لیتی ہیں۔ جی، ایک مکمل گھیراؤ۔ جب وہ لمحہ آ جاتا ہے، جب ٹائمر 0 پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر کوئی فرار ممکن نہیں رہتا، کوئی ہیلا کام نہیں آتا۔ بالکل، اور یہ محض کسی قدیم کتاب کا قصہ نہیں ہے جسے پڑھ کر شیلف میں رکھ دیا جائے۔ یہ آج کی اس تیز رفتار اور نتائج کے لیے بے چین دنیا میں ہر اس فرد کے لیے ایک زبردست سبق ہے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیصلے کرتا ہے۔ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہر وہ مقام جہاں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ارے چھوڑو کچھ نہیں ہوگا، وہاں دراصل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں ایک پوشیدہ کیمرے کا فلیش چل چکا ہوتا ہے اور ایک ٹائمر ٹک ٹک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ گفتگو ہمیں اپنے فیصلوں، اپنی اخلاقیات اور اپنے روزمرہ کے رویوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تو ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہمیں اپنے ہر عمل کے نتیجے کے آنے کی بالکل درست گنی ہوئی مدت یعنی وہ ٹائمر معلوم ہو جائے۔ تصور کریں اگر ایسا ہو۔ فرض کریں کہ کسی بھی انسان کو بالکل پتا ہو کہ اس کی فلاں غلطی، فلاں جھوٹ یا فلاں ناانصافی کی سزا ٹھیک 2 سال 3 دن اور 4 گھنٹے بعد ملے گی، تو کیا پھر بھی ہمارا رویہ، ہماری زندگیاں بالکل ویسی ہی رہیں گی جیسی آج ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ نتائج کا فوری ظاہر نہ ہونا، یہ تاخیر اور اس تاخیر کے دوران چھائی ہوئی پراسرار خاموشی ہی دراصل وہ واحد کسوٹی ہے جو ہمارے اندر کے اصل انسان اور ہمارے حقیقی کردار کو بے نقاب کرتی ہے۔
کیونکہ انسان کا اصل امتحان تو اسی خاموشی میں ہے۔ بالکل، اگر سب کچھ فوراً ہو جاتا ایک مشین کی طرح تو شاید انسان ڈر کے مارے روبوٹ بن جاتا۔ یہ تاخیری تو ہے جو انسان کو انتخاب کی آزادی دیتی ہے، اور یہی آزادی آخر میں اس کے انجام کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تاخیر واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی فکر انگیز اور گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں اور یہ سوال غور کرنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگلے کسی نئے موضوع، کسی نئی حقیقت کے تفصیلی جائزے تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔